بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویۃ بن الحکم السلمی قال قلت یا رسول اللہ امورا کنا نصنعها فی الجاہلیہ کنا ناتی الکخان قال فلا تاتوا الکخان قال قلت کنا نتطیر قال ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم قال قلت ومنا رجال یخطون قال کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطہ فذاک۔ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 4140۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم جاہلیت کے زمانے میں بعض کام کیا کرتے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی کبھی کوئی فال لینے کے لیے، کبھی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں حاضرات نکلوانے کے لیے کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اب کاہنوں کے پاس مت جایا کرو، تو آپ نے روک دیا اس سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم برا شگون بھی لیا کرتے تھے، یہ کوا آ گیا ہے، بلی گزر گئی ہے، یہ بادل امڈ آئے ہیں، ہم برا شگون بھی لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں اس کی، یہ خیال ہی ہوتا ہے جو تم میں سے کسی کے دل میں گزرتا ہے، یاد رکھو یہ تمہیں کسی کام کے کرنے سے روکے نہیں، یعنی محض اپنے آپ کو وہم میں مبتلا کر کے تم کوئی نیکی خیر کا کام کرنے جا رہے تھے، کوئی اپنی معاش کے لیے نکل رہے تھے، رک کے بیٹھ جاؤ گے تو اس کے بعد تو پھر کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ خط بھی کھینچتے تھے، یعنی اس طرح سے لکیر ڈال کے تو پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، رمل کا علم اس کو کہتے ہیں۔ بہت سے اس طرح کے علوم ہیں، رمل ہے، جفر ہے، اسی طرح یہ کچھ لوگ خط بھی کھینچتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی بھی خط کھینچا کرتے تھے، جس کا خط اس کے موافق ہو جائے وہ یہ خط کھینچ لے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی۔ پہلی تو یہی چیز کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے خط کھینچنے کا ذکر کیا ہے، یہ میں نے گزارش کی کہ ایک پورا علم ہے اور یہ رمل کا علم رہا ہے، جس میں لکیروں اور ہندسوں کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی کچھ لائنیں لگا دی جاتی ہیں عام طور پہ زمین پہ، اور اس سے وہ کچھ حساب کتاب کر کے جیسے ذائچے بنائے جاتے ہیں تو یہ چیزیں بتاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک نبی بھی خط کھینچا کرتے تھے، جس کا خط اس کے موافق ہو جائے وہ یہ خط کھینچ لے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ زجر کا جملہ ہے، یعنی یہ اصل میں سخت تنبیہ کی ہے، آپ نے جھڑک دیا ہے، یہ زجر کا جملہ، زجر کہتے ہیں جھڑک دینے کو، اور زجر کے طریقے پر اس بات سے انکار کا اسلوب، یعنی پھر کر لو یہ کام، یہ بولتے ہیں نا ہم بعض اوقات، تو اس میں اگرچہ بات تو اس بات میں کہی جا رہی ہوتی ہے، یعنی پازیٹیولی آپ بات کر رہے ہیں، مقصود نفی ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، اور زجر کے طریقے پر اس بات سے انکار کا اسلوب قرآن و حدیث میں دوسرے مقامات پر بھی دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ سورہ حج کی آیت 15 میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ، اسی کی مثال ہے، یعنی مطلب ہے کہ پھر آسمان میں رسی تانو اور کاٹ ڈالو اس کو۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، پھر کر لو جو کرنا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے تو یہ کر لے۔ اللہ کے ایک پیغمبر اس طرح سے پیشین گوئی کیا کرتے تھے، تو اگر تم میں سے بھی کسی کو اللہ نے اس منصب پر فائز کر دیا ہے تو کر لے، اس لیے کہ اس طریقے سے غیب کی خبریں بتانے کا معجزہ ایک پیغمبر کو دیا گیا تھا، اور معجزات پیغمبروں ہی کو دیے جاتے ہیں۔ کسی دوسرے کی طرف سے اس طرح کے دعوے محض اوہام ہے، محض وہم ہے، جن سے دور ہی رہنا چاہیے۔
یہاں یہ واضح رہے کہ یہ غالباً اسی طرح کا معجزہ تھا جیسے مسیح علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے نا یہ۔ تو اسی طرح کا معجزہ کسی پیغمبر کو دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح خط کھینچ کر لوگوں کو یہ بتانا کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور کیا کرو گے، یہ پیغمبروں کے معجزات میں سے ہیں۔ ایک پیغمبر کو ایک معجزہ دیا گیا، تم میں سے کوئی پیغمبر ہو گیا ہے تو کر لیا کرے یہ کام۔ تو اس طرح گویا آپ نے ڈانٹ پلا دی، چھڑک دیا کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تینوں ہی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ محض اوہام ہے، کوئی آدمی بھی ان کے قریب نہ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے علوم تو لوگوں میں رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک ان کا شیوع بھی ہوتا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی علم جب تک باقاعدہ ایک سائنس نہیں بن جاتا، یعنی وہ تجربے اور مشاہدے کی چیز نہیں بن جاتا، اس میں ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کو اوہام کے درجے ہی میں رکھا جائے گا۔ اور چونکہ اس کا تعلق اب غیب کی چیزیں بتانے سے ہے، تو جو اس کے درپے ہوگا اس کے اندر اوہام ہی کی شخصیت نشو و نما پائے گی۔ تو اگر ان علوم کے اندر کوئی چھوٹی بڑی حقیقت بھی ہو تب بھی ان کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی کے اندر مشرکانہ رویوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور اس کی شخصیت کو ایک غیر عقلی شخصیت بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے جو فیصلے کرنے کے لیے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کے بجائے وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ اس کو ہاتھ دکھا لیا، اس سے کنڈلی نکلوا لی، اس سے ذائچہ بنوا لیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں تمام فیصلے وہ وہم کی نظر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دین کا علم دیا ہے اور یا دنیوی علوم ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان علوم میں ترقی کرے اور ان کے اندر اترے اور ان کی حقیقت کو جانے، وہ ایسے ہی اوہام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بھی اور اپنی قومی قوت کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو حضور نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کیا، یعنی ان کے اندر اگر کچھ حقیقت ہو بھی تب بھی ہمیں روک دیا گیا ہے کہ ہم ان کے قریب نہ جائیں۔ تو ہر مسلمان کو یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شرک سے بھی بچنا ہے اور اوہام سے بھی بچنا ہے۔ وہم اپنی ذات، اپنی شخصیت کی نفی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل پر مبنی شخصیت دی ہے، اس کا امتیاز یہی ہے، اور اس کو تمام فیصلے اسی اصول پر، اسی طریقے سے کرنے چاہیے، یعنی علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، کسی چیز کا تجزیہ کر کے جو کچھ تجربات انسان کے ہیں، خواہ کوئی طب کا معاملہ ہے، علاج معالجے کا معاملہ ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی سیاسی تدبیر اختیار کرنی ہے، سب میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم علم پر اس کی بنیاد رکھیں گے، ہمارے فیصلے عقلی فیصلے ہوں گے، اوہام پر بنیاد نہیں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔